ایک آدمی بڑے غضب کا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ غضب، کمر، جاؤ ٹھیک، آپ کو کیا پرابلم ہے صاحب؟ اسپونڈیلائٹس، جاؤ جاؤ۔ لوگوں نے کہا یار تم نبی ہو، ولی ہو، کیا ہو؟ چھوتے ہو اور آدمی شفا پا جاتا ہے۔ کہ اس کا قصہ ہے، صلوات بر محمد۔ خدا ہم قیامت تک تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہم سب کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے، اہل بیت مل گئے۔ یہ معمولی کرم خدا کا نہیں ہے۔ جہاں ہاتھ رکھا ٹھیک کر لے، یار کیا چکر ہے؟ کہ اس کے پیچھے بڑی داستان ہے۔ کہ کیا؟ کہ میں 40 برس تک پہلے زائر کی حیثیت سے امام رضا کے روضے میں جاتا ہے۔ 40 سال کو پہلا زائر کیسے؟ اس لیے کہ اب تو حرم بندی نہیں ہوتا، روضہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ پرانے زمانوں میں 9 بجے رات کو، 10 بجے رات کو بند ہو جاتا تھا، پھر اذان سے کچھ پہلے کھلتا تھا، یا اذان کے وقت۔ مشہد آج بھی اس وقت جون میں پنکھے کی شاید ضرورت نہ ہو، دسمبر جنوری میں -7 ہوتا ہے، برف گرتی ہے۔ کہنے لگا میں کرتا یہ تھا، 40 سال لگاتار کیا ہے۔ نماز شب کے وقت آ جاتا تھا، جیسے یہ درگاہ کا دروازہ ہے بند، دروازے کے باہر مصلی بچھا کے نماز شب پڑھتا تھا۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا تھا، دروازہ کھلتا تھا، فوراً اندر السلام علیکم یا غریب الغرباء، پہلے زائر کی حیثیت سے 40 سال۔ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا، زندگی سے مایوس ہو گیا، وہیں سے میں نے رخ کیا حرم کا۔ 40 سال پہلے زائر کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ تو میں نے کیا۔ اب یہاں پڑا ہوں بستر پر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھی ایک خطاب کیا ہی تھا میں نے حرم کی طرف رخ کر کے، تب تک دیکھا کہ میں اپنے بیڈ پر ہوں ہی نہیں، اسپتال میں، اسپتال ہی میں باہر بڑا بڑھیا پارک بنا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ماشاءاللہ آج کل درگاہ کا کام چل رہا ہے۔ مگر پتہ ہے کتنے دن سے چل رہا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کتنا دن ہو گیا درگاہ کا کام کرتے ہوئے؟ 2 سال، 2 سال ہو گیا۔ اے بھیا محرم سامنے ہے، کب تک چلے گا؟ تو میں نے پوچھا ابھی کیا نام ہے، اعظم نام ہے، کیا نام؟ میں نے کہا بھیا یہ 2 سال سے کام چل رہا ہے یار، کب تک چلے گا؟ تو کہنے لگا جب تک مومنین چاہیں گے۔ کچھ سمجھے آپ؟ مومنین آج چاہ لیں، محرم سے پہلے کام ختم ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب اس پر آپ غور فرمائیے گا کہ محرم سے پہلے ختم کروانا چاہتے ہیں یا ابھی 2 سال اور؟ صلوات بر محمد۔ تو بالکل ایسے ہی درگاہ کے روضے حرم کے باہر کوئی وہ پارک ٹائپ کا تھا۔ میں نے دیکھا میں بیڈس پہ نہیں ہوں، امام کے ساتھ ٹہل رہا ہوں، اور اسی پارک میں گلاب لگے تھے۔ حضرت نے ایک پھول توڑا اور مجھے دے دیا۔ ان کے ہاتھ سے امام کا ہاتھ مس نہیں ہوا، وہ توڑا، اس کی وہ ڈنڈی لگی امام کے ہاتھ میں، امام نے ان کو پکڑایا، وہ ڈنڈی مس ہوئی ان کے ہاتھ سے۔ پھر اچانک محسوس کرتا ہوں کہ میں ہاسپٹل میں اپنے بیڈ پر ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک، ڈسچارج ہو گئے۔ وہ جو ڈنڈی امام کے ہاتھ سے مس ہو کے میرے ہاتھ میں مس ہوئی تھی، اس کا اثر اتنا ہوا کہ کوئی مریض ہو آؤ رکھ دیا ٹھیک، یہ کچھ دن تک چلتا رہا۔ لیکن اسی سماج میں رہتے ہیں، اب مولانا وسیع حسن صاحب جیسے گندے آدمیوں سے بھی مصافحہ کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مولوی صاحب سب سے گندے تو تم ہی ہو، تم سے مصافحہ کریں گے نہیں۔
اس لیے کہ دین کہتا ہے کہ سب کی آبرو بچا کے رکھو تاکہ خدا تمہاری آبرو بچائے. تو اب لوگوں سے مصافحہ کرتے کرتے اثر دھیرے دھیرے بولیے کم ہو گیا. پہلے خالی ہاتھ رکھ دیتا تھا ٹھیک، اب ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلتا، کچھ پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ کل ملا کر کے میں آپ کو کہاں لایا کہ دین، ایمان، تقوی آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. یہ ہو گئی نا. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد، اب کل والی مجلس کی طرف پلٹ رہا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد یقین مت رکھو کہ پاس ہو گئے، وہاں سے بھی گر سکتے ہو. صلوات بر محمد. اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی اور پنی ہی کیوں نہ ہو. کہاں گڑبڑ ہوئی ہم سے ہم کو یاد نہیں ہے، عذاب ہو سکتا ہے. ورج اللہ رجاءً، لیکن اللہ سے امید لگائے رکھنا. کون سی بات تمہاری اچھی لگ جائے وہ معاف کر دے. لیکن ہماری گفتگو وہی کل والی ہے، شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے، اور جب تک کافر نہیں بنا لے گا، بولیے